رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین، وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ صلوات دیجئے محمد وعلی محمد۔ مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے اللہ نے بہت سے ذریعے بتائے ہیں۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اچھا ہو اور انسان پر واجب نہ ہو، یعنی ہر وہ کام جو مستحب ہے، اس کے ذریعے مرحوم کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ مختصر ترین اپنے ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے، مثلاً تسبیح خدا میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، یا ایک بار، میں نے الفاظ اور ظاہری شکل میں مختصر کہا، ورنہ ایک بار صلوات بھیجنا بھی جو مختصر سا کام ہے، لیکن ظاہری طور پر مختصر سا کام ہے، ورنہ حقیقی طور پر اتنا عظیم عمل ہے کہ جس کے اجر و ثواب کو بارش کے فرشتے بھی نہیں طے کر پاتے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ایصال ثواب کے کچھ خاص طریقے رائج ہیں، اور ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے یہی طریقے ہیں بس، اور یہی ہمیں کرنا ہے۔ سوم اور 10واں، 20واں، 30واں، 40واں اور برسی اور فاتحہ اور جو کچھ اس نام پہ ہوتا ہے، میں اس پر اس وقت کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، ورنہ ایصال ثواب کے نام پر بعض کام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شریعت میں ان کا کوئی سراغ ڈھونڈے نہیں ملتا۔ اب آ گئی ہے بات، ایک نمونہ سامنے رکھ ہی دوں۔ ہمارے یہاں دو شریعتیں چلتی ہیں، ایک اللہ کی شریعت، رسول اللہ کی شریعت، اور ایک خواتین کی شریعت۔ خواتین کی شریعت میں بہت چیزیں ہیں جو نہ اللہ کے شریعت میں ہیں، نہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور ائمہ کی دی ہوئی شریعت میں ہیں۔ انہی میں ایک خواتین کی شریعت کا حصہ ہے، مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے اس علاقے میں نہ ہو، لیکن ہیں یہ بیماریاں عام۔ ایک چیز عرفہ کہلاتی ہے مرحومین کے لیے، یہاں بھی ہوتا ہے۔
13 یا 14 شعبان کوئی خاص تاریخ ہے، اس پہ فاتحہ وغیرہ ہوتا ہے جس کی بہت شرطیں ہوتی ہیں پوری شریعت میں۔ اچھا، اس عرفے کے بارے میں تصور یہ ہے کہ جب تک یہ عرفہ نہ کیا جائے اس وقت تک گویا ایک طرح سے مرحوم کی روح کو ٹھکانے کا الاٹمنٹ نہیں ہوتا۔ جو سننے میں آتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے کہ اب ان کو الاٹمنٹ ہوگا، ابھی بغیر الاٹمنٹ کے پڑے ہوئے تھے۔ عرفے کے نام سے جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اس میں سے کچھ شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت میں عرفہ ہے، لیکن شریعت میں عرفہ کسی عمل کا نام نہیں ہے، شریعت میں عرفہ ایک دن کا نام ہے، اور وہ دن ہے ذی الحجہ کی 9 تاریخ، جب حاجی میدان عرفات میں جاتا ہے اور زوال سے لے کے غروب تک اس کا وہاں رہنا اور توبہ استغفار کرنا اور عبادت کرنا حج کے ارکان میں سے ہے، وہ عرفہ ہے۔ اور حاجی اس دن حج کرنے مسلمان جائے یا نہ جائے، وہ زندگی میں اللہ نے جو عبادت کی خاص دن اور راتیں بتائی ہیں ان میں سے ایک یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ عبادت کا وہ اہم دن ہے کہ جسے آپ اس روایت سے محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم سب شب قدر کی قیمت کو پہچانتے ہیں، اور شب قدر میں ہمارے معاشرے میں اعمال بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر گناہوں کی بخشش کی رات ہے، اور اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی انسان، دیکھیے شب قدر میں کہیں جانا شرط نہیں، آپ جہاں ہیں، آپ گھر پہ ہیں، مسجد میں ہیں، ٹرین میں ہیں، بس میں ہیں، کہیں ہیں، ہوائی جہاز میں ہیں، اسپتال میں ہیں، وہیں آپ شب قدر میں جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اس کی کسی خاص جگہ کا نام نہیں ہے، نہ اس کے لیے کچھ الگ سے لگانا پڑتا آدمی کو، لیکن امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان شب قدر میں بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے تو اب اس کے لیے ایک راہ بچتی ہے کہ وہ حج کو جائے اور روز عرفہ میدان عرفات میں جا کے توبہ کرے۔ شب قدر کی قیمت کا بھی اس سے پتہ چلتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ روز عرفہ کی عظمت کا۔ ہمارے معاشرے میں تھوڑا تھوڑا بانی تنظیم تاباسرا نے جو تحریک دیداری شروع کی تھی، جس کے بعد ہمارے یہاں اول وقت نماز شروع ہوئی، جماعت کا پتہ چلا، تقلید کا پتہ چلا، خمس کا پتہ چلا۔ نوجوان جو بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کو پتہ نہیں ہوگا، انہیں تو یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں مسجد آباد ہے ماشاءاللہ، لیکن میں جو 65 سال کا ہوں، میری جوانی اور نوجوانی کے دور تک ہماری مسجدوں میں یہ اس جگہ کی بات نہیں کر رہا، یہاں خود بعمل علماء رہے ہیں اور یہاں کی ہمیشہ سے آبادی رہی ہے مسجدوں کی، لیکن ہماری مسجدیں ویران تھیں، اور اول وقت نماز کا بہت کم تصور تھا۔ کھا پی کے سو کے اٹھ کے 3-4 بجے نماز ہوتی تھی، اور ڈوبتے سورج کی بھی نمازیں بہت ہوا کرتی تھیں، ڈوبتے سورج سے پہلے ظہرین پڑھی جاتی تھی۔ خمس کو کوئی جانتا نہیں تھا، تقلید کا نام کوئی نہیں جانتا تھا، یہ سب بانی تنظیم کی تحریک ہوئی۔ پھر اس کے بعد ایران کا انقلاب آیا، اور پھر اس کے جسے کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، تو اس کے بعد الحمدللہ دینداری بہت پھیلی۔ پھر اس میں دعائے کمیل بھی نہیں تھی، کوئی نہیں جانتا تھا، اور پھر زیارت عاشوراء اور جو کچھ بھی اعمال آئے انہی میں یوم عرفہ کے اعمال بھی اب ہمارے ہاں تھوڑا بہت متعارف ہو گئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اس بستی میں 9 ذی الحجہ کو مسجدوں میں اجتماعی اعمال ہوتے ہوں گے، اور نہیں ہوتے تو ہونا چاہیے۔ نو بات آئی اس لیے کہتا ہوں، میرے دماغ میں جب کوئی بات کام کی آ جاتی ہے تو کام کی بات کہہ دیتا ہوں۔ حالانکہ ہمارے مجلس کے مجمع کا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ جب غیروں کی بات کرو تو خوش ہوتے ہیں، جب اپنی بات کرو تو منہ لٹکا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ منبر غیروں کی بات کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، یہ منبر ان کے لیے بنایا گیا ہے جن کا منبر ہے، اور اس بات کے لیے بنایا گیا جو ان کی باتیں تھیں۔ اب منبر ہی پہ ایک بات اور یہیں پہ سن لیں
اور خاص کر جوانوں سے کہہ رہا ہوں، ہم آپ اس ممبر کو، عرفے والی بات یاد رکھیے گا، بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، بیماری بھی ہے، بھولتا ہوں، اگر بھول جاؤں ٹوک دیے مجھ سے، عرفے والی بات رہ گئی۔ یہ ممبر جو لکڑی کا ڈھانچہ ہے، کیا ہم اسی کا احترام کرتے ہیں؟ مگر کیا یہی ممبر ہے اور اس کے علاوہ کچھ ممبر نہیں، اور کیا یہ ہمیشہ ممبر ہے؟ مصائب میں ہم کبھی کبھی کچھ چیزیں سنتے ہیں، فضائل میں سنتے ہیں، اور ہمارے دماغ میں ان فضائل اور ان مصائب سے ہدایت کا کوئی پہلو نہیں آتا، جبکہ وہ بھیجے گئے تھے ہدایت کے لیے، لہذا ان کی ہر فضیلت میں ہدایت چھپی ہے اور ان کے ہر ہدایت کے پہلو میں فضیلت چھپی ہے۔ مصائب میں ہم سنتے ہیں کہ شام کے دربار میں یزید کا نوکر خطیب ممبر پہ بیٹھا، اور ممبر پہ بیٹھ کے اس نے جو فضول باتیں کی، جس میں اہانت رسالت اور اعنات اہل بیت اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی توہین، وہ سب جاری تھا، یعنی خدا کے خلاف بات ہو رہی تھی۔ جب وہ بول رہا تھا، وہ بول چکا، تو روایات میں ہے کہ امام نے، چوتھے امام نے یزید سے پوچھا کہ یزید، کیا تو اس بات کی مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں ان لکڑیوں پہ آ کے کچھ کہوں؟ بہت خوبصورت ممبر بنا ہوا تھا، مگر امام نے کہا میں آوات کا لفظ ہے کہ میں ان لکڑیوں پہ آ کے کچھ کہوں۔ تو امام کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اگر ممبر کی بات ممبر سے نہ کہی جائے تو ممبر نہیں رہ جاتا، لکڑیاں ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور غدیر کا میدان بتا رہا ہے کہ اگر ممبر کی بات پالانے سے شتر سے بھی بیٹھ کے کہی جائے تو ممبر غدیر بن جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ لہذا جوانوں سے عرض کروں گا کہ ممبر پر اسے بٹھاؤ کہ جو ممبر کی ڈیوٹی پوری کرے۔ مجلس میں اس لیے نہ آؤ کہ مجھے اچھا لگے، مجلس میں اس لیے آؤ کہ اللہ کو اچھا لگے میرا جانا۔ وہ نہ سنو کہ جو تمہیں پسند ہے، وہ سننے کی کوشش کرو جو اللہ کو پسند، نبی کو پسند، رسول کو پسند، علی کو پسند، فاطمہ کو پسند۔ ہم نے مزاج بنا لیا ہم اپنی پسند سے سنیں گے، اپنی پسند سے سننے کا بات میں بات کام کی آ رہی سے کہہ رہا ہوں، اور اس بڑی بستی میں اس کی بہت شدید ضرورت ہے۔ آپ سال بھر بہت پروگرام کرتے ہیں اور بے حساب پیسے خرچ کرتے ہیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ اپنے آنے کے لیے انتظام کر رہے ہیں، مگر آپ کا معیار انتخاب کیا ہوتا ہے؟ کسی شاعر کو، کسی خطیب کو، آپ کا کیا پوری قوم میں بڑی بڑی انجمنوں کے مقاصدے، مجلسیں، شب بیداریاں، معیار انتخاب مختلف چیزیں بن گئی ہیں۔ ایک تو سیلیبریٹی، کھیل میں جیسے سیلیبریٹیز ہوتی ہیں، سچن تندولکر، میں پرانے زمانے کو ہوں، وہی آج کل والے کرکٹ والے مجھے یاد نہیں ہیں، امیتابھ بچن، ویسے ہی سیلیبریٹیز بن گئی ہیں، ناکام گویے کامیاب نوحہ خان ہو گئے۔ انجمنوں میں جو ہمارے مخلص شاعر کے مخلص نوحہ خان جو مجلسوں انجمنوں میں پڑھتے ہیں، جو آپ کی بستیوں میں پیدا ہوتے ہیں، جو خلوص سے کرتے ہیں، آپ ان کی قدر نہیں کرتے، اور آپ وہ سی ڈی لگا لگا کے ایپ پر جو اسٹوڈیو میں نقلی آوازیں ماتم کی پیدا کر کے گانے کی دھنوں پہ کہے جاتے ہیں، آپ ان کو پسند کرتے ہیں۔ آپ اس شاعر کو پسند نہیں کرتے جو صمیم قلب سے مدح اہل بیت میں شعر کہہ کے لاتا ہے، آپ اسے پسند کرتے ہیں جس کی آواز سریلی ہو اور جو اتنا اچھا پڑھے کہ مزہ آ جائے۔ ہاں بمبئی، یہاں مذکر ہے، بمبئی میں آ کے پھر آج بہت مزہ آئی، تو یہ مزہ آ گیا جو ہے یہ مزاج صحیح نہیں ہے۔ مجلس سننے میں یہاں مزہ نہ آئے، مجلس سنیں تو آخرت میں مزہ آئے، اور اگر یہاں مزہ آئے گا تو وہاں مزہ ملے گا، مزہ مل گیا دوسری چیز ہوتی۔ تو انتخاب کا معیار اپنی پسند کو نہ بنائیے،
انتخاب کا معیار اس کو بنائیے کہ ممبر پہ بیٹھ کے شاعر ہو چاہے خطیب، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کس کی بات کر رہا ہے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ ممبر پر بٹھانا ہمارے اختیار کی چیز ہے، جسے چاہیں بٹھا دیں۔ ہمارے سوچ میں یہ بات نہیں ہے کہ اس کا بھی کوئی اللہ کی طرف سے کچھ اس کی شرطیں ہیں۔ علامہ جوادی علی اللہ مقامہ، ان جیسے علماء اللہ ہمیشہ ہم کو نصیب کرتا رہے، فی الحال تو نہیں دکھائی دے رہا کوئی، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے جو مختلف کتابیں لکھی ہیں، ان کی خود ان کے نوٹس ہیں ذکر و فکر، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں بھی نہ جانے کتنے نئی نسل کے خطیب بیٹھے ہوں گے۔ کل تک ہمارا مال وہاں جاتا تھا، وہاں پڑوس میں، پڑوسی ملک میں ہمارے خطیب اور شعراء وہاں پڑھے جاتے تھے۔ آج ہم اتنا گر گئے ہیں کہ وہاں کے جاہلوں کی کیسٹ یہاں دہرائے جا رہے ہیں۔ علامہ جوادی نے بہت قیمتی بات لکھی ہے کہ ممبر آزاد نہیں ہے، ممبر آزاد نہیں ہے، ممبر پہ بٹھانے کی شرطیں ہیں، بیٹھنے کی شرطیں۔ کیا شرطیں؟ ایک جملے میں سنیں تو سنیں، ورنہ بھی تشریح بھی کر دوں گا۔ یہ بتائیے، اچھا جملہ نہیں کہتا، تشریح ہی کر دوں تاکہ میرا چھوٹا کم سن نوجوان بھی جو انجمنوں میں بہت پیسے خرچ کر کے مرضی کے شاعر و خطیب بلاتا ہے وہ بھی سن لے۔ آپ کی شریعت میں کیا ہر ایک کے پیچھے نماز جماعت پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں، بہت شرطیں ہیں، لیکن ان میں اہم ترین شرطوں میں ایک شرط ہے مومن ہونا، غیر مومن کے پیچھے نہیں۔ البتہ اتحاد بین المسلمین کی اتنی اہمیت ہے ہمارے مذہب میں کہ ہمارے مذہب میں شرط ہے مومن ہو، خالی مومن نہ ہو، عادل ہو، خالی عادل نہ ہو، مسائل سے واقف اور عالم ہو۔ یہ ساری شرطیں اپنے اندر کے لیے ہیں، لیکن دوسروں سے دوریاں گھٹانے کے لیے یہ سب شرطیں ہٹا لی گئیں۔ جب اپنے برادر مسلم کے پیچھے جا کے نماز پڑھو تو نہ ایمان کی شرط رہ جاتی ہے، نہ عدالت کی شرط رہ جاتی ہے، نہ اس کے علم کی شرط رہ جاتی ہے۔ جس کے پیچھے وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی کے پیچھے تم کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ یہ ہمیں اسلام سکھا رہا ہے۔ اسلام لڑ کے دور کرنا نہیں سکھا رہا ہے، اسلام محبتوں سے نزدیک لانا ہمیں سکھا رہا ہے۔ آج ہمارے ممبروں سے کرنٹ مارے جاتے ہیں، ہمارے ممبروں سے کرنٹ مارے جاتے ہیں، کوئی نزدیک آنے نہ پائے۔ کنورجن کیوں بند ہو گیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ جب آئیں گے تو سنیں گے تو متاثر ہوں گے، آنے کا دروازہ ہی بند کر رکھا ہم نے اپنی مرضی اپنی خوشی کے لیے۔ وہ نعرے لگا رہے ہیں اور وہ تقریریں اور مجلسیں اور سب کر رہے ہیں کہ کوئی آئے گا نہیں، تو آپ راہ اہل بیت میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ ایسے نعرے لگا کے جو دوسروں کی توہین کرے، دوسروں کے بزرگوں کی توہین کرے، ایسی مجلسیں پڑھ کے، ائمہ نے کہا جروا الینا کل مودہ، ہماری طرف محبتیں کھینچ کے لاؤ۔ تو ممبر پر آزاد نہیں ہے۔ نماز کون پڑھے گا؟ کس کے پیچھے کھڑے ہوں گے؟ مومن ہو ایک، عادل ہو۔ عادل کا مطلب جو اصطلاح میں ہے کہ بڑے گناہ نہ کرے، چھوٹے گناہ نہ دہرائے۔ پتہ کیسے چلے گا؟ قرب و جوار میں رہنے والے اسے ایک اچھا آدمی پاتے ہوں۔ لیکن عادل کا دقیق ترین مطلب یہ ہے کہ عربی میں علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، وضع الشیء فی محلہ، جس چیز کی جو جگہ ہے اس کو وہیں رکھے، جو چیز جہاں ہونا چاہیے اسے وہیں رکھے۔ مصلی پہ عالم ہونا چاہیے تو جاہل کو نہ کھڑا کرے۔ عادل وضع الشیء فی محلہ، جو چیز جس کی حقدار ہے اس کو وہاں رکھے، یہ عادل۔ اور عالم بھرپور عالم نہ ہو، پورا علم حاصل نہ کیا ہو، لیکن کم سے کم اتنا علم ہو کہ اس کی نماز صحیح ہو اور نماز کے مسائل جانتا ہو کہ غلطی ہو جائے تو سدھار لی جائے۔ یہی ہے نا شرط۔ تو عادل بھی ہو،
इधर की बात उधर न करे, न घटाए न बढ़ाए, न खुदा को बंदों से कमजोर बना दे, न बंदों को खुदा बना दे। अगर ये कोई करे तो अदालत नहीं है। तो शर्त क्या हुई इमामत की, पेश नमाज की, मुसल्ले की? मोमिन हो एक, आलिम हो इतना कि उस काम को ठीक से कर ले जो नमाज पढ़ा रहा, और आदिल हो कि इधर की उधर न करे। तो आप कहेंगे मुसल्ले की शर्त है, मेंबर से क्या मतलब? ठीक है, जुमे का दिन आ गया, आपके गांव में, आपके यहां तो माशाअल्लाह खतीब है, बरजस्ता खतीब जो इमाम जुमा है, लेकिन बहुत सी बस्तियों में इमाम जुमा होते हैं जो बेचारे खतीब नहीं होते, पढ़े लिखे होते हैं, मुकद्दस होते हैं, बहुत धुआंधार खतीब नहीं होते। आपके यहां 40वीं में कोई जबरदस्त खतीब बुलाया गया, धुआंधार, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि इन मौलवी साहब की तो साल भर सुनते हैं, आज नमाज पढ़ा दें हमारे मौलवी साहब और जुमे का खुतबा दे दें? जो खतीब है अच्छा बोलते हैं, तो जवाब मिलेगा नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर क्या का मेंबर पर वही जाएगा जो मुसल्ले पे खड़े होने लायक है। तो अगर मुसल्ले पर अदालत और इल्म शर्त है, तो फिर मेंबर पर भी उसी बिठाइए जो इस मेंबर के लायक माना में हो, कि उसके अंदर इतना इल्म हो कि मेंबर की सही पैगाम को पहुंचा सके, और इतनी अदालत हो कि अपनी शोहरत, अपनी वाह और अपने लिफाफे के लिए इधर का अकीदा उधर न पहुंचाए, उधर का अकीदा इधर लेके ना आए। एक सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं ये बातें इसलिए आपसे कह रहा हूं कि जिसके इसाले सवाब की मजलिस है, उसका मिजाज अभी आपने सुना, मजलिसी थे, वो मौलाना गुलाम अस्करी के पैदावार थे। हमारे यहां दो किस्में अलग अलग हो गई हैं, एक अज़ादार, मजलिस, मातम, नौहा, मरसिया, जुलूस, शब्बेदारी, और एक नमाजी, कुरान पढ़ने वाला और मस्जिदी बना दी गई हैं तो नहीं। एक दीनदार एक अज़ादार कहलाता है। गुलाम अस्करी की मुहिम यह थी कि हर दीनदार अज़ादार हो और हर अज़ादार दीनदार हो। उन्होंने ये मकतब जो खोले उसमें यही तरबियत दी है। अगर आप हमारी उर्दू की पहली किताब इमामिया उर्दू कायदा उठा के पढ़ें तो आपको मिलेगा, अलिफ से अल्लाह तो खैर सब मुसलमानों ने लिख रखा है, हमने भी लिख दिया है, लेकिन हर जगह ते से तराजू है, मगर तर्जीम की किताब में ते से ताजिया है। कहीं और जैसे जीम से जहाज है तो हमारे यहां जानमाज है, ऐन से अलम है, सीन से सद्दगाह है, काफ से काबा है, काफ से करबला है। यानी हम जबान भी सिखा रहे हैं और उसके साथ साथ कल्चर भी दे रहे हैं। यानी हम वो खड़ा कर रहे हैं बच्चा जो अलम भी उठाएगा, जो सज्जा भी करेगा, यानी जिसकी पेशानी पर सज्जे का निशान भी हो और जिसके सीने पर मातम का निशान भी हो। हाजी ज़की मरहूम वही थे, पेशानी पे सज्जे का निशान और सीने पे मातम का निशान, यानी अज़ादार भी और दीनदार और नमाजी भी। तो मैं वही बातें आपकी खिदमत में करना चाहता हूं। मेरी गुफ्तगू सिर्फ उनसे है कि जो अज़ादारी से भी शगफ रखते हैं और दीनदारी से भी ताल्लुक रखते हैं। तो बात कहां शुरू की थी मैंने कि इसाले सवाब के लिए कोई एक खास तरीका अल्लाह की तरफ से मुअय्यन नहीं है। ये अरफा वगैरह नाम की चीजें जो हैं इनका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहीं पर एक बात और आती है कि मौलवी साहब कुछ हराम तो नहीं है ना, अगर कर ले तो क्यों, अच्छा ही काम तो हो रहा है ना, कुछ फातिहा पढ़ देते हैं, कहीं हलवा मिठाई खाना किसी खिला देते हैं तो अच्छा ही तो हो रहा, होने दीजिए। तो मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा कि रस्म और रवाज की मुखालफत क्यों करते हैं, ये रस्म रवाज की मुखालफत क्यों की जा रही, चाहे देखने में वो अच्छे काम ही क्यों ना हो। उसकी वजह क्या है? एक सलावत भेजिए तो वजह भी सुना दो, थोड़ा थोड़ा और नजदीक आ जाए ताकि लोग और नजदीक, थोड़ा थोड़ा और नजदीक। देखिए, अल्लाह ने जितने अच्छे काम दुनिया में हैं उनको हम तक किन किन नामों से पहुंचाया है? या वाजिब या मुस्तहब। हर अच्छा काम या वाजिब कर दिया है या मुस्तहब कर दिया, और हर खराब और बुरा काम जिसका नुकसान
ہمارا جسم، ہماری روح، ہماری اولاد، ہمارا کنبہ، ہمارا خاندان، ہمارے پڑوسی، ہمارے انسان، ہماری دنیا، ہماری آخرت، کہیں بھی اس کا نقصان پہنچنے والا ہے تو یا اسے حرام کیا ہے یا مکروہ کیا ہے۔ اگر بڑا نقصان پہنچنا ہے تو حرام، چھوٹا نقصان پہنچنا ہے تو مکروہ۔ واجب بڑا فائدہ جس سے محروم ہونا اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ میرا بندہ اس بڑے فائدے سے محروم ہو، تو کر دیا واجب۔ اور جس کے چھوڑنے میں بڑا نقصان ہے، اور اگر نیکی وہ ہے جس کے کرنے میں تو بہت بڑا فائدہ، چھوڑنے میں اتنا بڑا نقصان نہیں، تو وہ ہے مستحب۔ تو نیکیوں کی دو قسمیں، واجب اور نہیں۔ میرا تعلق تنظیم سے ہے، میں اس استاد سے ہی پڑھا ہوں، میرے کو استاد تھے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، مولانا ہاشم صاحب مرحوم۔ پڑھتے پڑھتے ایک دم سے تھوڑی موٹی زبان تھی، کہتے تھے واپس کرو واپس کرو، تو ہم کہتے مول صاحب کیا دیا آپ نے جو واپس کریں؟ تو کہتے تھے جو پڑھایا ہے وہ سناؤ، یہ دیکھنے کے لیے کہ خالی سامنے بیٹھا ہے کہ سن بھی رہا ہے۔ تو میں بھی آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گا، یہاں آئیں تو بیٹھ کے بیٹھنے ہی نہیں دوں گا، سننے پہ مجبور بھی کروں گا۔ تو نیکیوں کی کتنی قسمیں؟ دو، ایک واجب ایک مستحب۔ جتنا اچھے کام کمزور سے کمزور آدمی بھی کر سکتا ہے، اللہ نے اسے کر دیا واجب۔ کمزور ترین آدمی جو کر سکتا ہے اسے کر دیا واجب، اور اگر اس کمزور ترین پر جو واجب ہے اس سے بھی کمزور ہو جائے تو بھی ہٹا دیتا ہے۔ پانی سے وضو کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے، لیکن اگر ٹھنڈک سے مر جانے کا ڈر ہے، بیمار ہونے کا ڈر ہے، تو وہ بھی ہٹا دیتا ہے، وہ اس کی مہربانیاں ہیں۔ تو اس نے کم سے کم طاقت والا جو کر سکتا ہے وہ تک کر دیے واجب، وہ ہیں بہت تھوڑے سے، ہمیں بہت لگتے ہیں نہیں زیادہ۔ اور جتنے اچھے کام جو جس کی پورے انسانوں میں جو سب سے زیادہ گنجائش اور صلاحیت والے لوگ ہیں وہ جو کر سکتے ہیں، ایسے سارے کام اس نے مستحب کر دیے ہیں۔ ایک چیز کہلاتی ہے کیپیسٹی، گنجائش۔ آپ 5 لیٹر کی بوتل میں 5 لیٹر ہی پانی جو ڈالیں گے، اور ایک کیپیبلٹی ہوتی ہے، یعنی صلاحیت، کہ 5 لیٹر کا بنا تو ہے، اگر 5 لیٹر بھریں گے تو یہ پلاسٹک کا ہے، ابھی پھٹ جائے گا۔ تو اللہ نے جو ہمارے پر مستحب کیا ہے وہ اتنا مستحب کر دیا ہے کہ جو ہم میں بہت زیادہ طاقتور اور پوری صلاحیت رکھنے والے نیکی کرنے کے، وہ بھی لگ جائیں تو بھی کر پانا بڑا مشکل ہے۔ میں آپ کو نمونہ دیتا ہوں، شب قدر کے اعمال جو آپ کے پاس جو کتابیں اس میں لکھے ہیں، چاہے تحفۃ العوام میں ہو اور چاہے مفاتیح الجنان میں، ایمانداری سے بتائیے جتنا اس ایک کتاب میں لکھے ہیں، کبھی وہ سارے اعمال شب قدر میں پورے کر پائے؟ سب کا ڈالا ہو تو کم سے کم 1000 بار نزل نہ پڑھ پائے ہوں گے، یا کسی نے نزل نہ 1000 بار پڑھ ڈالی تو نماز بھی اور وہ سب سورے بھی اور جتنا لکھا ہے وہ سب، کم سے کم میں تو کبھی زندگی میں وہ سب نہ کر پایا، چاہے جاڑے کی لمبی راتیں ہوں، بہت لمبی تب بھی نہیں کر پایا۔ تو جبکہ جو اعمال مفاتیح میں تحفۃ العوام میں لکھے ہیں اتنے ہی نہیں آئے ہیں، اس سے بہت زیادہ آئے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے واجب کم سے کم رکھے ہیں، لیکن مستحب اتنے رکھے ہیں کہ کرتے چلے جاؤ، ختم نہیں ہوں گے۔ اب میں مثال ایک دینا چاہتا ہوں، مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک آپ کی مسجد میں امام باڑے میں ریک رکھے ہوتے ہیں، ان میں کتابیں ہوتی ہیں۔ ریک کی مثال اس لیے دے رہا ہوں، الماری کی نہیں دے رہا۔ ریک یعنی دائیں طرف سے بھی کھلا ہے، بائیں طرف سے بھی کھلا ہے، سامنے سے بھی کھلا ہے، خالی پیچھے دیوار ہے۔ اب اس ریک میں کتابیں ٹھسا ٹھس بھری ہوئی ہیں۔ اب اگر آپ اس میں 4 کتابیں لے کے آئے، اسی میں رکھنا چاہیں، اس میں ٹھوسیں، تو پہلی بات تو یہ 4 ٹھوسیں گے تو یہ خود بھی پھٹیں گی، دوسرے کو بھی زخمی کریں گی، اور دوسری بات یہ 4 کتابیں ریک میں آ ہی نہیں پائیں گی جب تک کہ 4 اس میں سے گر نہ جائیں۔ میں نے مثال آپ کو پوری دے دی۔ مستحبات اور واجب اور مستحب سے مل کے ہماری زندگی میں اتنا کچھ ہے کہ وہ بھرا ہوا ہے، ہمارا ریک بھرا ہے۔ اب اگر اس میں رسمیں داخل کریں گے تو یہ رسمیں یا واجب کو ڈھکیل کے آئیں گی یا مستحب کو ڈھکیل کے آئیں گی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔
لہذا یہ جو اچھا ہے ہونے دیجئے، یہ ہماری مولوی نسل بھی کہتی ہے، حرام تو نہیں ہے، جائز تو ہے، ہونے دیجئے، لیکن ہماری گنجائش اتنی ہے۔ بہت مثالیں ہمارے پاس ہیں، سال بھر میں شب داری، مجلس، ماتم، مرثیہ، نیاز، نثر، ولیمہ، عقیقہ اور نہ جانے کیا کیا، جو سب کا سب زیادہ مستحب ہے، اس میں اتنا ہم لگا دیتے ہیں کہ پھر ہمارے پاس واجب خمس کی نوبت نہیں آتی، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے واجب کر کے پھر آگے بڑھیے مستحب کی طرف۔ نماز شب زندگی بھر پڑھیے اور نماز ظہرین قضا ہوتی رہے تو کس کام کی نماز شب؟ لہذا پہلے واجب پھر مستحب۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی، عرفے والی بات تو کلیئر ہو گئی۔ میں نے کہا تھا کہ اللہ نے ایصال ثواب کے لیے یہ گنجائش رکھی ہے کہ جب چاہو، جہاں ہو، جب جو دن ہے، رات ہے، بدھ ہے، جمعرات ہے، کچھ بھی ہے، جب چاہو کوئی بھی اچھا کام جو مستحب ہے وہ کر کے مرحوم کی روح تک پہنچا سکتے ہو۔ ہماری خواتین نے اس میں بھی ہر جگہ رسم و رواج کی بیڑیاں ڈال دی ہیں، بدھ کو یہ نہیں ہوگا اور منگل کو وہ نہیں ہوگا، نہ جانے کیا کیا ہے، جس سے رکاوٹوں کے علاوہ، محرومیوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو دنیا کا ہر مستحب کام مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں جو خاص مستحب کام روایات میں وارد ہوئے ہیں مرحومین کے لیے، اس میں سے ایک چیز ہے تلاوت قرآن اور ایک چیز ہے صدقہ۔ دو چیزیں روایات میں کثرت سے وارد ہوئیں۔ اور لیلۃ الدفن، شب دفن، نماز وحشت جو اب ہمارے یہاں اعلان ہو کے پڑھوایا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ آیا ہی کرتا ہے، بے شعور ایک ہے بے دینی، ایک بہت قیمتی بات، ایک ہے بے دینی، آدمی نماز نہیں پڑھتا، آدمی روزہ نہیں رکھتا، آدمی حلال حرام نجس پاک کا خیال نہیں کرتا، یہ بے دین ہے۔ دشمن نے پہلی طاقت لگائی ہے بے دین بنانے کی، مگر سب کو نہیں بنا پاتا۔ کچھ وہ ہیں جو بے دین نہیں بنتے، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، نجس پاک سے بھی بچیں گے، کریں گے، عزاداری بھی کریں گے، وہ نہیں ہارتا۔ وہ دینداروں کو بھی ساری رحمتیں اٹھا کے بھی فائدے تک نہ پہنچیں، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں لفظ بولوں گا اور اللہ امید ہے کہ آپ محسوس کر لیں گے۔ وہ بے دین جن کو نہیں بنا پاتا ان کو بے شعور دینداری پہ لگا دیتا ہے۔ بے شعور دینداری، ابھی میں نے مثال دی ہے کہ زندگی بھر خوب کار خیر میں خرچ کریں مگر واجب خمس نہ نکالیں، یہ بے شعور دینداری ہے۔ نماز شب کی پڑھ لی، بہت تاکید، خوب نماز شب کی پابندی ہے، مگر کبھی ظہر قضا ہو جاتی ہے، کبھی مغرب قضا ہو جاتی ہے، یہ بے شعور دینداری ہے۔ واجب چھوڑ کے مستحب کرنا بے شعور دینداری ہے۔ تو بے شعور دینداری کا خطرہ بے دینی سے کم نہیں ہے۔ بے دین تو نہیں کرتا، مگر بے شعور تو بدنصیب ہے کہ کر کے بھی بیکار جاتا ہے۔ یہ بے شعور دینداری کی بے شمار قسمیں ہیں، انہی بے شعور دینداری میں یہ سب چیزیں جو رسم و رواج ہمارے ہاں داخل ہو گئی ہیں۔ تو اس میں میں نے ابھی بات کی نماز وحشت، فتویٰ بھی ہے، پوچھا گیا استفتاء غیرت سیستانی، رہبر انقلاب، سب کے فتوے ہیں جو میں آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اور روایت ہے کہ نماز وحشت کہاں سے آئی؟ روایت میں پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، جناب ابو ذر یا کسی سے بھی فرمایا ہو کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے اور وہ قبر میں لٹایا جاتا ہے تو قبر کی پہلی رات وحشت کی رات ہوتی ہے، ایک نئی دنیا۔ اگر خدا نہ خواستہ تیاری کر کے نہیں گیا تو اندھیرا، گرمی، تنگی، سانپ بچھو، بدترین مشکل ترین، پھر دھیرے دھیرے اس سے آشنا ہو جائے گا، عادت ہو جائے گی، الگ بات ہے، لیکن پہلی شب سب سے زیادہ وحشت کی شب ہوتی ہے، اللہ اس سے بچائے۔ اس کی تنگی سے ہی بچانے کے راستے ہیں،
اس کی تنگی کے اسباب بھی ہیں، اس کی کشادگی کے اسباب بھی ہیں. ایک سن لے میرے جوان، روایت میں ہے کہ جب کوئی آدمی مرتا ہے اور قبر میں جاتا ہے تو زمین آواز دیتی ہے یا نمازی مرا ہے یا بے نمازی. اگر بے نمازی مرتا ہے تو زمین کہتی ہے میرے سینے پہ چلتا تھا اور میرے رب کو سجدہ نہیں کرتا تھا، تجھے آج مزہ چکھاتی ہوں. اور پھر فشار قبر ہوتا ہے کہ پسلیوں میں پیوست ہو جاتی ہیں. اللہ ہمیں اس سب سے بچائے. اور اگر وہ نمازی ہوتا ہے تو زمین کہتی ہے تو میرے سینے پہ چلتا تھا اور میرے رب کو سجدہ کرتا تھا، میری آگوش میں آ جا. اور قبر وسیع ہو جاتی ہے. تو وحشت کی شب خطرناک ترین شب ہے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ اس نماز وحشت میں فرمایا جو اولیاء میت ہیں، یہ حکم عام نہیں ہے، ان کے لیے ہے جو میت کے وارث ہیں، ولی ہیں. اولیاء میت سے کہا گیا ہے کہ وحشت کی شب ہے، اس میں اس وحشت کو دور کرنے کا سب سے اچھا ذریعہ ہے میت کی طرف سے صدقہ دینا. اب صدقے میں بھی ایک وضاحت مجھے آپ سے کرنا پڑے گی. صدقہ ہمارے یہاں تھوڑے سے پیسے کے دینے کہتے ہیں، عام طور پر حیثیت سے کم 2 4 5 10، لیکن مذہب کی زبان میں 4 پارہ کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جو تمہیں پسند ہو اور اچھا لگے، جس کی تمہاری نگاہ میں ویلو ہو، جب وہ دو گے تب تم نیکی پاؤ گے. تو صدقے کا مطلب 10-5 روپے دینا نہیں، وہ بھی رس بن گئی، 100 روپے دے دیے، 50 دے دیے، ریٹ تھوڑا بڑھ گیا. اپنی حیثیت سے دینا. کسی کی حیثیت 10 دینا بھی مشکل ہے جو فاقوں سے ہے، اور کسی کے لیے 100 بھی کوئی مشکل نہیں ہے جو دن بھر میں 200 روپے کے پان کھا جاتا ہے. تو صدقہ حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا اولیاء اور مذہب سب کے لیے کہ اولیاء جو ہیں اس کے وارث جو ہیں وہ صدقہ دیں. اور اگر اتنے تنگ دست ہو کہ ان کے پاس صدقہ دینے کو کچھ نہ ہو، کھجور بھی نہیں، گیہوں بھی نہیں، آٹا بھی نہیں، چاول بھی نہیں، کچھ نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں، فاقوں والا گھر ہے، تو اب بتایا کہ اب نماز وحشت پڑھو. جو نماز وحشت پڑھی جاتی ہے تو نماز وحشت کا اصل حکم نہیں ہے، اصل حکم صدقے کا ہے. پہلی بات ہم لوگ نہیں جانتے، نماز وحشت پڑھتے ہیں، صدقے کی طرف توجہ نہیں. دوسری بات، یہ حکم میت کی وارثوں کے لیے ہے، عام نہیں ہے. دوسری بات توجہ دیتے رہیے گا. اب میں وارث نہیں ہوں، میں مومن مر گیا، نماز وحشت پڑھنا چاہتا ہوں تو پڑھوں، میرے لیے روایت میں وارد نہیں ہوا. تو فتویٰ آغا سیستانی کا یہ ہے کہ آپ جو میت کے ولی اور وارث نہیں ہیں رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. کیا مطلب؟ اتنا آپ جانتے ہی ہوں گے، ہم خطبہ ہوتا جمعہ کا، کہ جو مذہب کا حکم فقیہ کی نگاہ میں ثابت ہو جاتا ہے کہ حکم خدا ہے، اس کے لیے کہتا ہے قربتاً اللہ کی نیت سے کرو. لیکن جہاں اسے یہ نہیں یقین ہو پاتا کہ حکم خدا ہے دلیل سے، آیت سے، روایت سے، لیکن لگتا ہے کہ شاید حکم خدا ہو، تو وہاں کا کہتا ہے رجائے مطلوبیت، یعنی اس امید سے کرو کہ یہ کام اللہ کو پسند ہوگا. یہ ہے رجائے مطلوبیت. تو فتویٰ یہ ہے کہ آپ کے گھر کی میت نہیں، کوئی اور ہے، تو قربتاً اللہ نہیں، رجائے مطلوبیت سے پڑھ سکتے ہیں. اصل حکم وارثوں کے لیے اور پہلا حکم صدقے کا ہے. اب اس کے بعد دوسرا حکم مطلق یہ ہے کہ جو مستحب کام ہم آپ عام طور پہ کرتے ہیں اس کو کوئی بھی، کسی کو بھی، چاہے میرا کوئی رشتہ دار نہیں، وہ میرا کوئی دوست نہیں، مگر مجھے معلوم ہوا کوئی دفن ہوا ہے تو میں نے 5 بار صلوات پڑھ کے اس کو ہدیہ اس کو پہنچا دیا، تو میں کر سکتا ہوں، میں صدقہ بھی دے سکتا ہوں. تو میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نماز وحشت خاص اولیاء کے لیے ہے. آپ پڑھنا ہی چاہتے ہیں، عادت پڑ گئی تو رجائے مطلوبیت سے پڑھ لیجئے. لیکن صدقہ ولی دے یہ حکم خصوصی ہے، مگر آپ بھی مرحوم کے لیے دیں تب بھی اس کے کام آئے گا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اس سے ہلکی صلوات ایک بھیج دیے.
ایک اور صلوات مل جل کے بھیجیں محمد والے محمد علیہ وسلم. میرا مجمع، میرا خطاب، چونکہ حاجی ذکی مرحوم ایک دیندار اور عزادار تھے، لہذا میرا مجمع، میں اس وقت ساری باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو دیندار تک پہنچے، جو عزادار تک پہنچے. ایصال ثواب کی قسمیں ہوتی ہیں، نیک کاموں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. ایصال ثواب آپ، میں پھر عرض کروں، یہ 40واں 3 چاند نہ ہو، کوئی حکم ایسا نہیں. خود 40ویں دن ہی یہ مجلس کر، 40ویں مطلب تو 40واں ہوا نا، تو آپ 39 پہ کیوں کرتے ہیں، 38 پہ کیوں کرتے ہیں؟ 38واں کہیے اس کو. امام حسین کا 40ویں دن ہوتا ہے نا، تو 40واں آپ 40ویں دن کی. یہ کہاں شریعت آ گئی کہ 40 دن پورے نہ ہونے پائیں؟ یہ کون سی شریعت آ گئی کہ 3 مہینے نہ لگیں؟ اور یہ کون سی شریعت آ گئی کہ ایام اللہ شروع ہو رہے ہیں لہذا 3 دن ہوئے ہیں، جلدی سے سیوم پنجم 40واں سب کر ڈالو؟ سب عورتوں کی اللہ کی طرف کو پابندی یہی نہیں، جب چاہو کرو. ٹھیک ہے، ہمارے بزرگوں نے دن معین کر لیے، دن معین نہ کرتے تو شاید یہ بھی نہ ہوتا، اس لیے کر دیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شریعت سے نازل ہوا ہے. کوئی حکم ایسا نہیں کہ خاص 40ویں دن یہ کرو، اور 40واں ہے تو بھی 40ویں دن کرنا چاہیے. میں اپنی ان بیٹیوں بہنوں اور ان سے زیادہ خالہ اور 2-4 میری خالائیں عمر والی، میری عمر میں جو مجھے خالہ کہہ سکوں زندہ ہوں گی، جو شریعت سازی کرتی ہیں اور جو احکام ثانویہ بھی جاری کرتی ہیں کہ اصلی حکم یہ نہیں ہو پاتا تو یہ کر لو. ہاں بہت کچھ ہے، ان کے ہاں بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں. تو ان سے عرض کر رہا ہوں، قید و بند بنا کے اپنے کو محروم نہ کیجئے نیکیوں سے. جتنا شریعت نے رکھا اتنی پابندی کیجئے، جتنا آپ بڑھائیں گے اتنی محرومی بڑھتی چلی جائے گی. ایک کمی جو ہم سب سے ہوتی ہے، بے شعور دینداری کی مثال دے رہا ہوں. بے شعور دینداری کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی دنیا سے رخصت ہو تو حکم شریعت یہ ہے کہ اس کے وارث سب سے پہلے کیا کریں؟ سب سے پہلے بیٹھیں اور دیکھیں کہ جانے والے پر واجبات تو نہیں باقی تھے. واجبات کی 2 قسمیں ہیں، مالی اور بدنی. کچھ واجب کام مال سے ہوتے ہیں، کچھ بدن سے، نماز بدن سے، روزہ جسم سے، لیکن زکوٰۃ مال سے، خمس مال سے، حج بدن سے بھی مال سے بھی. تو مالی اور بدنی واجبات 2 طرح کے ہیں. حکم ہے، توضیح میں جا کے پڑھ لیجئے، کہ وارث جو چھوڑ کے گیا ہے مرحوم، اس کی وراثت میں کوئی تصرف نہیں کر سکتے. نہ وہاں رہ سکتے ہیں، نہ وہاں مجلس کر سکتے ہیں، نہ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ وہاں کھانا پکا سکتے. اس وقت تک نہ اس کے مال سے کچھ کر سکتے، اس وقت تک جب تک کہ اس کے مالی واجبات یا ادا نہ کر لے یا ادا کرنے کا پکا ارادہ نہ کر لے. پھر چھوٹ ہے، اتنی جلدی سے واجبات ادا نہیں ہو جائیں گے. لہذا گنجائش یہ نہیں کہ پکا ارادہ کرو کہ ابا کے اوپر ہمارے قرضہ تھا کاروبار کا، وہ ادا کریں گے. خمس نہیں نکالا تھا، حساب کر کے نہیں نکالتے تھے، شاید کچھ واجب ہو ادا کر دیں گے. حج واجب ہوا تھا، مثالیں دے رہا ہوں ہمارے درمیان جو ہو رہا. پہلے واجب مالی، اس کے بغیر میراث کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے. اس کے بعد واجب بدنی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس واجبات مالی اور بدنی سے زیادہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، لیکن نہ وہ مالی واجبات ادا ہوتے ہیں نہ بدنی. مبارک پور کا حال مجھے نہیں معلوم، لیکن میں عام طور پر دیکھتا ہوں کہ 40ووں میں گھر بیمار ہو کے پہلے ہی کھیت رہن پہ چلے گئے تھے، سود پہ قرضہ لے لیا تھا. اب وہ بیچارہ 70 سے 40ویں تک پوری بستی کے لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے. آپ پہ نہ یہ واجب ہے نہ مستحب ہے، یہ صرف رسم ہے. جو باہر سے مہمان آیا ہے وہ بھوکا نہ رہے، اس کی بھی کوشش ہونا چاہیے کہ صاحب اعضا پہ اس کا بوجھ نہ پڑے، اور دوسرے ہیں وہ مہمان نوازی کر دیں. 3 دن تک مرحوم کے گھر میں کھانا کھانا مکروہ ہے. ہمارے ہاں وہیں دسترخوان بچ جاتا ہے، مستحب ہے کہ بھیجا جاتا ہے. لیکن بیچارہ پہلے ہی دن سے مہمان نوازی پہ، مولانا تعزیت کے لیے آئے، چائے پیش کرو، مولانا
मकरूह है कि 3 दिन के अंदर वहां कुछ खाए पिए बैठ के, मकरूह है। तो शरीयत कहां है और हम कहां हैं? 40वां के खाने वलीमों जैसे होने लगे हैं। 40वां के पोस्टर अब बिल्कुल वलीमों के कार्ड की टक्कर पे हैं, और वलीमों के कार्ड की पर दिखावा इतना बढ़ गया है कि अमीर के वलीमे का कार्ड महंगा होता है गरीब के वलीमे के खाने से। ये सब मुसीबतें हैं जो हमने पाल रखी हैं। ये सब बेशऊर दीनदारी है, ये सब बेशऊर दीनदारी है। दीनदार भी बनना है, आजादार भी बनना है, लेकिन बाशऊर दीनदार बनना है, बाशऊर आजादार बनना है। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो आए करीमा मैंने पढ़ी थी, मैं उसका तर्जुमा कर दूं, अभी तक तर्जुमा भी नहीं किया। वार्निंग है, सूरह आले इमरान की आयत है। अल्लाह अपने पैगंबर से खिताब करते हुए कह रहा है, कुल प्यारे नबी आप इनसे कहिए। किनसे? वो जो मक्के वाले बैठे हैं, मदीने वाले, उनसे खाली। पैगंबर से जब कुल कहा जाता है तो जब तक के इंसान है ये कुरान उसके लिए है। तो ये कुल कल के मुसलमान से भी था, आज के मुसलमान से भी है। जहां जहां कुल है, कल के कुल या अय्युहल काफिरून, ये कुल जो है खाली कल के काफिरों के लिए नहीं है, आज के काफिरों के लिए भी है। तो जितना जहां कुल आया है वो कयामत तक के, उसका मुखातब कयामत तक है। कुल किससे? कुल हल नुनब्बिउकुम, क्या मैं तुम्हें बाखबर करूं कि तुम्हें कौन है? तुम्हें वो हैं जिनके हाथ में कुरान है, चाहे वो सो मदीने में सामने रहे हो, चाहे हम आप आज। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीना आमाला, पूछिए इनसे, कहिए इनसे कि क्या हम आपको, तुमको बताएं कि तुम में अपने आमाल के लिहाज से सबसे ज्यादा घाटा उठाने वाले कौन है? आयत का तर्जुमा सुन के 2-3 बातें आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। पहली बात तो यह कि यह बात काफिर से नहीं है, यह बात मुनाफिक से नहीं है, यह बात उस मोमिन से कही जा रही है जो कुरान को अल्लाह का कलाम मानता है। तो यह बात साहिब ईमान से कही जा रही है, साहिब ईमान से कही जा रही है। और फिर क्या है? अक्सरीना आमाला, जो अपने आमाल में घाटा उठाएं। इसका मतलब मोमिनों में भी जो बेअमले और बेदीने हैं उनसे नहीं कहा जा रहा है। मैं कीमती बात कह रहा हूं, जाया नहीं जाने दूंगा। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीना आमाला, जो ऐ मोमिनो तुम में जो अपने आमाल में घाटा उठाने वाले हैं, यानी ये खिताब मोमिन से है। और मोमिन में भी वो मोमिन जो दीनदार मोमिन हो, बाअमल मोमिन हो, ये उससे कहा जा रहा है। अरे बाअमल मोमिनीन, बाअमल मोमिनीन से कहा जा रहा है कि तुम में घाटा उठाने वाले कौन है? यानी नमाज पढ़ो और बेकार जाए, शब्बेदारी करो और बेकार जाए, नजर करो और बेकार जाए, रोजा रखो और बेकार जाए। ये वार्निंग हमारे और आपके लिए। हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीना आमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, अपने आमाल में घाटा उठाने वाले वो लोग हैं। देखिए मैं यहां आया मुबारकपुर, गूगल पे डाला, वो बताता रहा, आते रहे हम। अब मैं एक बात यहीं पे और कहूं, मैं तो मुकल्लिद हूं, गूगल की तकलीद करके यहां तक पहुंच गया। मेरा अखबारी भाई क्या करेगा? अगर वो भी गूगल के कहे पे चलेगा तो इसका मतलब वो गूगल की तकलीद करता है, आलम की तकलीद नहीं करता। तो गूगल ने मुझे चलाया, मैं यहां तक आ गया। लेकिन अगर गूगल समझने में जरा गलती हो जाए और मैं एक गलत एग्जिट ले लूं और मुझे पता नहीं चला, तो मैं पूर्वांचल पे भागा चला जा रहा हूं कि जल्दी पहुंचना, जल्दी पहुंचना। लेकिन जहां मुझे पूर्वांचल से एग्जिट लेना था, मुबारकपुर, वो छूट गया। अब मैं किसी और जगह एग्जिट लेके भागा, जल्दी पहुंचना, जल्दी पहुंचना। तो जितना तेज चलूंगा क्या होगा? उतना ही मंजिल से दूरी बढ़ेगी। अल्लाह कहता है बाअमल तो बनो, मगर बाशऊर बाअमल बनो। अगर तुम्हारा रुख अल्लाह की तरफ से हट गया तो सारी मेहनत बेकार जाएगी।
नाम कमाने के लिए करोगे मेहनत बेकार, वाह वाह के लिए पढ़ोगे मेहनत बेकार, तारीफ वसूली के लिए करोगे मेहनत बेकार। अल्लाह के लिए करो, ये नहीं फिक्र हो कि लोग क्या कहेंगे, ये देखो कि अल्लाह क्या कह रहा है। अगर अल्लाह खुश है तो ठीक, अल्लाह की तरफ रुख है, और अगर अल्लाह की तरफ रुख नहीं है तो घाटे के अलावा तुम्हारे हाथ में और कुछ नहीं आ रहा है। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं, इससे ज्यादा ऐसी बातों की गुंजाइश नहीं होती। और अगर इतनी बातें नहीं, इनमें से कुछ भी आप महफूज करके जहन से चले जाएं तो ईसाले सवाब का बहुत जरिया है। जो बात में कहते कहते बीच में भूल गया था, आदमी जो नेकी करता उसकी दो किस्में होती हैं। एक नेकी की, उसका एक सवाब मिला, नेकी खत्म, सवाब भी लिमिट में आ गया, खत्म। हमने 2 रकत नमाज पढ़ी, अब जितना हमारा खुलूस है 10 गुना मिला, 10 से कम तो देता ही नहीं वो। 10 दिया, किसी पे 70 देगा, किसी 70,000, वो उसका काम है। हमारा खुलूस, हमारी नेक नियति, हमारी उबूदियत, उसकी तरफ से फजल। तो जो हम करते हैं, बहुत से काम वो हैं कि हमने वो अमल किया, वो नेकी आई, सवाब आया और क्लोज। हमने तिलावत की कुरान की, जो भी सवाब लिखा है मिल गया। अभी जैसे फातिहा होता है, मरहूमीन के लिए फातिहा पढ़ाते हैं, मेंबर बैठ के पढ़ाते हैं, बाद में भी तिलावत कुरान का हुक्म है। तिलावत कुरान में कुछ खास सूरों का हुक्म है। तिलावत में कब्र पे जाके यासीन, साफात, सूरह हम, सूरह तौहीद, इन्ना अंज़लना, ये सब रवायात में वारिद हुई। एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत का जो फातिहा का हमारा तरीका राइज है, ये कोई शरीयत से वारिद नहीं हुआ है, शरीयत की समझ रखने वालों ने डिजाइन किया है। अगर आप कुरान पढ़ना चाहें, अगर आप कुरान पढ़ना चाहें तो एक पारे में 20 से 30 मिनट तो लगेंगे ना। अगर आप बहुत तेज पढ़ते हैं, 20 मिनट भी पढ़ लेते हैं, तो कितने पारे? 30 पारे, 20 मिनट फी 12 हो तो कितने मिनट हो गए? 600 मिनट, 10 घंटे लगेंगे। सूरह हम पढ़ने में कितने मिनट लगेंगे? हमारे दीनदार बुजुर्गों ने देखा कि जो सवाब पूरे कुरान पढ़ने में है, वही सवाब एक बार सूरह हम पढ़ने में है। फिर उन्होंने देखा कि जो सवाब सूरह हम कुरान मजीद के 10 पारे पढ़ने में है, वही सवाब एक बार कुल हुवल्लाह पढ़ने में है। तो उन्होंने कहा हर वक्त पूरा कुरान तो पढ़ ना पाएंगे, लिहाजा ये कहा जाने लगा कि एक बार सूरह हम, 3 बार सूरह तौहीद पढ़िए, ताकि 2 कुरान का सवाब मिल जाए। ये शरीयत का डिजाइन नहीं है, शरीयत को समझ के कम वक्त में ज्यादा कमाने वालों का डिजाइन है। जो शरीयत ने सिखाया है, शरीयत ने सिखाया, फरासत ईमानी एक चीज है। आप सब बिजनेस करते हैं तो कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा कमाएं, यही मिजाज है ना। तो फिर शरीयत में भी यही है कि कम लगे ज्यादा पाएं। खाली कम लगे और खाली 10 सवाब पा जाए, 70 सवाब पा जाए, ये भी एक सोच है। और कुछ इससे नीचे की सोच भी है कि खाली नमाज शब और ज़ियारत आशूरा, सूरह वाक़िया पढ़ रहे हैं ताकि रोजी मिल जाए। तो कोई खाली रोजी पे अटका है, कोई 10 सवाब पे अटका है, कोई 70 सवाब पे अटका है, कोई जन्नत पे अटका है, और कोई ऊंची उड़ान भर रहा है कि जो भी करे रिज़ाए परवरदिगार मिल जाए। हदफ हमारा रिज़ाए परवरदिगार होना चाहिए। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हमने नेकी की, एक बार सूरह हम 3 बोल से तौहीद की तिलावत की, कितने कुरान का सवाब मिला? 2 का। नाम अमल लिख गया ना, मरहूम को भेज दिया, चला गया, नेकी खत्म, सवाब लिमिटेड गया। लेकिन अगर मजलिस ऐसे हो गई मसलन कि जिसमें वो बातें पढ़ी गई कि कोई एक उठा के नमाज गंडेदार पढ़ते थे, पाबंदी से पढ़ेंगे, कोई एक उठा के खुमूस नहीं निकालते थे, ठीक से हिसाब करके खुमूस निकालेंगे, कोई एक उठा के रोजा छोड़ रखते थे, अपनी पक्के रखेंगे। तो जब तक ये नमाज अव्वल वक्त पढ़ेगा, जब तक वो रोजा रखेगा, जब तक वो सवाब करेगा, मजलिस खत्म हो जाएगी, साले सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। एक सलवात मिल जो कि भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। शऊर का तकाजा यह है वो काम किए जाएं कि सुन्नत हसना जिसे कहते हैं, रिवायत भी ये कहती है
کہ آدمی چلا جاتا ہے تو اس کا سلسلہ عمل رک جاتا ہے مگر 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں. یا کوئی ایسا اچھا کام کر کے گیا ہے کہ جو جاری ہے، امام باڑہ بنوا گیا، مسجد بن گیا، مکتب بنوا گیا، بچے کو پڑھا گیا، قرآن سکھا گیا، کچھ بھی کر گیا جو چل رہا ہے کام، تو اس کا کام رک گیا مگر اس کا ثواب کا سلسلہ باقی رہے گا. اور کیا کام آئے گا؟ فرمایا سنت حسنہ یا صدقہ جاریہ جسے لفظ بولا جاتا ہے. دوسری کیا چیز ہے؟ کوئی ایسا علم چھوڑ کے جائے جو لوگوں کے کام آئے، کچھ لکھ کے چلا گیا، کچھ بول کے چلا گیا جو لوگوں کے کام آ رہا ہے. تیسری کی چیز کیا ہے؟ ولد صالح، ایسی اولاد چھوڑ کے جائے جسے صالح بنا کے گیا ہو. صالح کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھے اعمال کو انجام دے اور برائی سے اپنے کو بچا کے چلے. اچھی اولاد پال کے گیا ہو، اچھی اولاد پال کے جائے گا تو مر جائے گا مگر عمل کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. ولد صالح یدعو لہ، اچھا اولاد چھوڑ کے جائے جو اس کے لیے دعا کرتے رہے. مجھے امید ہے کہ میری ساری گزارش کے بعد حاجی ذکی مرحوم کے براہ راست بیٹے بیٹیاں، ان کی نسل، ان کے عزیز و اقارب، صرف وہی نہیں بلکہ یہاں سب بیٹھے ہوئے ایک بار حساب لگائیں گے کہ ہمارے جو بزرگ چلے گئے ہیں ان کی پہلی ڈیوٹی ان کے بارے میں ہماری کیا ہے. وقت ختم ہو گیا لیکن بات بہت قیمتی اس لیے کہنا چاہتا ہوں. ہم ایصال ثواب میں بہت کچھ لگا دیتے ہیں، فاتحہ کا کھانا، مجلس اور بہت کچھ ثواب کے کام کرتے ہیں مگر سب مستحبات ہوتے ہیں. جو ان کا واجب ادھر توجہ نہیں دیتے. خدا نہ کرے اگر خمس چھوڑا ہے نہیں دیا جاتا، اگر نمازیں قضا ہوئی کم توجہ دی جاتی. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. مجھے معلوم ہوا میرا فلاں دوست شدید درد ہے اس کے سینے میں اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. میں دوڑا ہوا جا رہا ہوں دوست کے پاس، لیکن راستے میں ادھر بریانی کی دکان سے گزرا اور مجھے پتا ہے میرا دوست بڑا شوقین تھا بریانی کا. میں بریانی لے کے اس کے پاس گیا، اس کے گھر پہنچا، درد سے تڑپ رہا. میں نے کہا تمہارے لیے بریانی لایا ہوں، لے کھاؤ. تو کہے گا بھیا تم کیسے دوست ہو؟ اس وقت مجھے بریانی نہیں، پہلے دوا دلواؤ، میری تکلیف ختم کرو، میری تکلیف ختم کرو پھر مجھے بریانی کا مزہ آئے گا، ورنہ بریانی میں مزہ نہ آئے گا، کھا ہی نہ پاؤں گا. تو میرے عزیزو، قبر میں خدا نہ کرے واجبات چھوڑ کے اگر جانے والے، اور ہم سب کے یہاں صورت ہے، اگر جانے والے خدا نہ کرے کسی واجبات کو چھوڑ کے گئے ہیں تو اس کی اذیتوں کا شکار ہیں. پہلے ان واجبات کو ادا کیجئے، پھر بچے تو مستحبات پہ آ کے فاتحہ بھی کیجئے اور جو جی چاہے کیجئے، لیکن پہلے اپنے واجبات کو اور ان کے واجبات کو ادا کر ڈالیے. ایک صلوات مل جو کے بھیج دے محمد و آل محمد. اور یہ سب کچھ تک ممکن ہے جب ہم ایک عادت ڈال لیں، اور وہ عادت یہ ہے کہ ہم ہر کام سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہاں حکم خدا کیا ہے. یہ عادت ڈال لیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ کی خوشی کس چیز میں ہے. لوگ کیا کہیں گے اس کی فکر نہ کریں. ہمارے یہاں بہت کام صرف اس لیے ہوتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. اتنا پیسہ چھوڑا ہے اور کنجوس ہیں، 40ویں میں کھانا نہیں کھلایا، اتنا خراب کھلا دیا. نہیں، لوگ کیا کہیں نہیں، بس یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا مالک کیا کہہ رہا ہے، ہمارا پروردگار کیا کہہ رہا ہے، اس کی رضا کس میں ہے. اور کربلا والوں کو تو کچھ سکھانے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کربلا والے کہیں نہیں دیکھا انہوں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، بس وہ یہ دیکھتے تھے کہ میرا مولا کیا چاہتا ہے، میرا آقا کیا چاہتا ہے. جو میرا مولا میرا آقا چاہتا ہے وہی میرا پروردگار چاہتا ہے. اس لیے کہ جو اس کی مرضی ہے وہی ان کی مرضی ہے، اور جو ان کی مرضی ہے وہی ان کی مرضی ہے. کربلا میں حسین نے اپنے گود کے پالوں کو بھی قربان کیا ہے. دوست، عزیز، اقارب، محب، چاہنے والے اور گود کے پالے سب قربان ہوئے. حسین کی کربلا میں سیرت پر نظر ڈالیے تو انہوں نے ہر مجاہد کو رخصت کیا ہے، اور ہر مجاہد جب زخمی ہو کے گرا ہے تو اس کے سراہنے پہنچے. رخصت کرنے کا انداز بھی الگ الگ ہے. کہیں خالی بازو پکڑ کے رخصت کر دیا، کہیں کلیجے سے لگا کہ بھیا کے یتیم کو قاسم کو اتنا روئے کہ چچا اور بھتیجے دونوں رش کھا کے گر پڑے.
अकबर को बाजू पकड़ के घोड़े पे सवार किया। अकबर चले, कदमों की आहट, गिरने की आवाज, पलट के देखा बूढ़ा बाप जमीन से खाक झाड़ता हुआ उठ रहा है। बाबा जहमत क्यों? का बेटा साहिब औलाद नहीं हो, उस दर्द को नहीं समझते, जब तक मुमकिन हो चेहरा मुड़ मुड़ के दिखाते रहना। हर एक को रुखसत करने का अंदाज भी अलग अलग था और हर एक के लाशें लाने का अंदाज भी अलग था। हुर के बेटे के जनाजे पे पहले पहुंच गए, बाप से पहले लाश उठा लाए। जब भतीजे ने आवाज दी चचा मदद को आइए, तो रिवायात के फिक्र हैं शाहीन की तरह टूट पड़े। तलवार लेके जो जालिम कासिम को शहीद करने के लिए बढ़ रहा तो उस पर हमला किया। उधर से घोड़े दौड़े, बीच में लकासिम की लाश, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। अरे चचा, अरे चचा, सराने पहुंचे तो शर्मिंदा है चचा कि पुकारा तो वक्त पे आ न सका, आया तो तेरे लिए कुछ कर न सका। लाश के टुकड़े उठा के खैमों में लेके आए। अकबर को रुखसत किया। अकबर ने एक मर्तबा मक्तल से आवाज दी, बाबा आखिरी सलाम। हम कभी कभी बाज हिस्सों पे कम तवज्जो देते हैं। हुसैन ने जब अकबर की लाश उठाई, अकेले नहीं उठा सके, बच्चों को बुलाया। मैं भी यही समझता था कि बुढ़ापे में, भूख प्यास में जख्मी हुसैन जवान की लाश नहीं उठा पाया, मगर मैंने जब रवायत के फिक्रे पे तवज्जो दी तो मुझे एक चीज और सामने आई, और वो बात ये थी कि अकबर ने कहा बाबा सलाम, मदद के लिए नहीं पुकारा कि मेरे बाबा की कमर तो पहले ही टूट चुकी है और मेरी आवाज सुनते ही आंखों की बीनाई भी कमजोर, मेरे बाबा को ना आना पड़े। पुकारा बाबा आखिरी सलाम, कलेजे पे बर्छी लगी थी, घोड़े के गले में बाहें डाली और उसे हेल लगाई कि मुझे खेमे तक पहुंचा दे। घोड़ा लश्कर के दरमियान से खेमे की तरफ बढ़ा, जिधर से गुजरता है तलवारों के वार हो रहे हैं। रिवायत कहती है तताऊह इरबन इरबा, जिंदगी में अकबर का जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया जैसे कीमा बनाया जाता है। अब जो अकबर जमीन पे गिरे, कहा या अली, बाबा आखिरी सलाम। हुसैन पहुंचे, या अली या अली। कभी अली को पुकारते नजफ के बाबा बाजू पकड़ के पहुंचाओ, कुछ दिखाई नहीं देता। कभी करबला के अली को पुकारते, बेटा सुझाई नहीं देता, आवाज दे। आवाज के सहारे पहुंचे, जख्म जिगर देखा, खून में डूबा कुर्ता देखा, जख्म के अंदर बर्छी देखी, बर्छी कलेजे में फंसी हुई देखी, गोद में सर रखा, उठा के सर आवाज दी, बेटा क्या हाल? का बाबा जवानी की मौत है, बर्छी की हनी कलेजे से निकल जाए। बर्छी की हनी निकली, साथ में कलेजा निकला। जवान बेटे ने दम तोड़ा, लाशे को लेके करबला के मैदान से बच्चों की मदद से करबला तक आ गए, आखिरी कुर्बानी देने गए। 6 महीने का लाल बच्चों गोद में ज़बा हुआ। एक बार करबला के मैदान से मक्तल की तरफ से खैमे की तरफ चले, सामने रबाब का चेहरा नजर आया, निगाहें कह रही थी बच्चे की खैर हो, पीछे हट गए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर कदम आगे बढ़ाए, रदन बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। रबाब के बच्चे को लाके पहुंचा दिया तो हुसैन रुखसत करते हैं तो अंदाज बदलता है, हुसैन लाशें लाते हैं तो अंदाज बदलता है। मगर मक्तल की रिवायतें कहती हैं आखिरी 2-3 फिक्रे कि सब कुछ बदला, मगर एक अंदाज हुसैनी न बदला। जब भी कोई लाश उठा के लाए, चाहे बचपन के दोस्त हबीब की लाश हो, चाहे भाई जवान भैया अब्बास की लाश उठाई हो, चाहे कड़ियल जवान अकबर की लाश, चाहे 6 महीने के नन्हे से लख्त जिगर की लाश, लाश को हाथों पे उठा के हुसैन कहते थे रब्बना तकब्बल मिन्नी हाज़ल कुर्बान, परवरदिगारा हमारी इस कुर्बानी को कबूल कर ले। दिन भर ज़ैनब ये मंजर देखती रही। अब करबला के मैदान में लख्त जिगर फातिमा भूखा प्यासा शहीद हो गया, लाश पामाल हुई, बिखरी लाशों के बीच में लाश हुसैन पड़ी है। ज़ैनब ने जलते खैमों से वरासत का हक अदा करके सबको निकाला, सन्नाटा छाया, भैया की लाश ढूंढती चली। मक्तल में भैया की लाश दिखाई दी, बेसर लाश, बेलिबास लाश, भैया को पहचाना। मैं समझा दौड़ के भैया के लाश पे बहन गिरा देगी खुद को, मगर अली की बावकार बेटी बावकार कदमों से चलती हुई लाश हुसैन तक पहुंची, घुटने तोड़े,
زمین پہ قدم گھٹنے رکھے، ہاتھوں سے بھیا کی لاش ماسی، اے میرے مالک جس نے دن بھر تیری راہ میں قربانیاں دی ہیں، مالک اس کنیز سے اپنے اس بندے کی قربانی قبول کر لے۔ اللہم تقبل منی ھذا القربان وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار یہ مجلس اعزا جس مومن کے اصال ثواب کے لیے ہوئی ہے، معبود اس سے جو بھی ہمیں اجر و ثواب حاصل ہوا ہے، ہمیں سلیقہ و ادب تو نے ہی سکھایا ہے اپنے بھیجے ہوئے ہادیوں کے ذریعے کہ ہم اس مجلس کے سارے اجر و ثواب کو ہدیہ محمد و آل محمد علیہ السلام کرتے ہیں، پھر تو اور بڑھا کے ثواب دے گا، اس ثواب کو مرحوم کی روح تک پہنچا دے۔ پروردگار جو دنیا سے جا چکے محتاج ہیں، ہماری دعا مغفرت کے ہمارے انتظار میں ہے، معبود ہمیں جانے والوں کی فکر ہمارے ذہنوں میں پیدا فرما، اور سب سے پہلے ہم ان کے واجبات کو ادا کر دیں۔ پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ، بیمار کربلا کا خصوصی واسطہ، ہم سب بیمار ہیں یا جسم یا روح، اور مسلسل حادثاتی موتیں بڑھ رہی ہیں۔ پروردگار ان بیماریوں سے ساری انسانیت کو بالخصوص علی والوں کو نجات عنایت فرما۔ بار الہا زمین پر ظلم و ستم ہمیشہ رہا ہے، مگر اس وقت پھر پوری دنیا مل کے جنگ احزاب لڑ رہی ہے ایک چھوٹی سی قوم کے لیے۔ علی والوں، حسین والوں کے جسم کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں، خون بہایا جا رہا ہے، پیٹ سے بچے مارے جا رہے ہیں، پابندیاں لگا کے امن جیسی جگہوں پر بچوں کی کھالیں ان کی ہڈیوں سے چپکی ہوئی ہیں۔ پروردگار ان مظلومین کی حفاظت فرما، ظالم جو ان کے پیچھے پڑے انہیں ٹکرا کے آپس میں نیست و نابود کر دے۔ مالک ایک حکومت قائم ہوئی ہے جو تیرے نظام کو زمین پہ نافذ کر رہی ہے اور زمانے کے امام کے ظہور کا انتظام کر رہی ہے، اس جمہوریہ اسلامی کی پوری دنیا مخالفت پہ لگی ہے۔ معبود اس جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرما، دین کے محافظ، تشیع کے خدمت گزار اور محافظ آیت اللہ العظمیٰ رہبر انقلاب خامنئی حفظہ اللہ، اور وقار و عزت تشیع آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، اور تمام وہ فقہا اور مراجع جو سادہ زندگی بسر کر کے دین کی بقا کا انتظام کر رہے ہیں، معبود انہیں زندگی عنایت فرما۔ گزشتہ دنوں میں ہمارا بہت بڑا علمی نقصان ہوا، بزرگ اور جوان عالم ہندوستان سے لے کے بر صغیر سے لے کے نجف و کربلا اور قم و شام تک بہت حادثات ہوئے۔ پروردگار اب اس علمی نقصان سے ہمیں محفوظ فرما۔ پروردگار دشمن پوری طاقت لگا رہا ہے ہر نشانی مٹانے کے لیے، کربلا اور نجف ہی نہیں کعبے کو بھی مٹانے کی فکر ہے۔ معبود اس دور کے جو ابرہاں ہیں انہیں آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود فرما دے۔ اتباعت عالیات کی حفاظت میں جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، جن کو جو ہزاروں قربانیاں جنہیں کوئی نہیں جانتا، جن کی قبروں کے نشان تک نہیں، پروردگار انہیں شہداء کربلا کے ساتھ شامل فرما۔ جو مجاہد آج بھی ریگستانوں میں دشمنوں کے نشانے پر زائرین کی اور اتباعت کی حفاظت کر رہے ہیں، معبود تو ان کی حفاظت فرما۔ بار الہ دین کے خدمت گزاروں کی حفاظت فرما۔ ہمارے جوان جو کبھی کبھی کچھ بد نصیبوں کی جو لالچ میں، دنیا کے پیسوں میں، شہرت میں جوانوں کو بہکاتے ہیں، پروردگار ان بہکانے والوں سے ہمارے جوانوں کو محفوظ فرما۔ ہمارے جوانوں کو اپنے علماء فقہا کی معرفت عطا فرما تاکہ وہ ان کا احترام کریں۔ بار الہ آپس میں لڑانے والوں کی سازشوں کو ناکام فرما۔ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے مودت و محبت عنایت فرما۔ ہمارے دلوں کو ایک دوسرے سے کینے سے پاک فرما دے۔ پروردگار ہمیں اتنا تو کر دے، اتنا تو بنا دے کہ بعد ظہور ان کی خدمت میں جا سکیں جو زمین پر عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں گے، اور ان کی غلامی کر سکیں اور ان کے اوامر کی اطاعت کر سکیں۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم ذکی حاجی ذکی کو ایصال ثواب کر دیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد۔